قاعدے ہمارے کہاں تک چلے گئے تھے؟ مثال کی شروع کرنے لائے. چلیں جی، باب افتعال کے قواعد ہو گئے مکمل. مثال کے قواعد، ٹھیک ہے. قانون نمبر 1 اس قاعدے کا نام ہے جی عیدۃ زینۃ والا قانون. ٹھیک ہے، مثال کے قواعد قاعدہ نمبر 1 اس قاعدے کا نام ہے عیدۃ زینۃ والا قانون. ٹھیک ہے، قانون یہ ہے کہ ہر واو مصدر کے فا کلمہ کے مقابلہ میں آ جائے اور وہ مصدر فعل یا فعلۃ کے وزن پر ہو تو اس واو کو کیا کرتے ہیں؟ اس واو کی حرکت کو ماقبل کو دیتے ہیں، واو کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب الفاظ بدلنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. مثال کا قاعدہ نمبر 1 اس قاعدے کا نام ہے عیدۃ زینۃ والا قانون. ٹھیک ہے، ہر وہ مصدر جو فعل یا فعلۃ کے وزن پر آ جائے اور اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہو تو اس واو کو کیا کرتے ہیں؟ اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں اور اس واو کے بدلے میں افزا میں آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں اقامت والے قانون کے ساتھ. اب الفاظ آگے سمجھ میں، دوبارہ بولنا چاہتا ہوں، ذہن میں رکھیے. مثال کا قاعدہ نمبر 1 اس قاعدے کا نام ہے عیدۃ زینۃ والا قانون. ٹھیک ہے، قانون یہ ہے ہر وہ مصدر جو فعل یا فعلۃ کے وزن پر آ جائے اور اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، اس واو کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آخر میں گول تا متحرکہ اقامت والے قانون کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں. آگے بات سمجھ میں، اور اس واو کی حرکت نقل کر کے کیا کرتے ہیں؟ ما بعد کو دے دیتے ہیں. آ جائے گی بات سمجھ میں. اچھا، اب اس کی مثال سمجھنے سے پہلے یہاں ایک دو فائدے سمجھنے. ہم نے قاعدہ بیان کیا کہ ہر وہ مصدر جو فعل یا فعلۃ کے، اصل میں تو قاعدہ یوں ہونا چاہیے تھا ہر وہ مصدر جو فعل کے وزن پر ہو، لیکن چونکہ صورتاً وہ بھی آ جاتا ہے اس لیے دونوں لفظ بول دیتے ہیں ہر وہ مصدر جو فعل یا فعلۃ کے وزن پر آ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ واو کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے افزا میں بدلے میں آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں. بتا دیجیے. تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کس کے ساتھ بڑھاتے ہیں؟ اقامت والے قانون کے ساتھ. تو یہ اقامت والا قانون کیا؟ اب اس کو سمجھیے. اقامت والے قانون سے پہلے ایک فائدہ سمجھیے. ٹھیک ہے، التقاء ساکنین یہ دو طرح کا ہوتا ہے. بساؤ کا تو دو حرف ساکن کٹھے آ جائیں اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دو حرف ساکن نہیں ہوتے بلکہ ایک ساکن نون تنوین کی وجہ سے آتا ہے، اس کو یہ صرفی لوگ کہتے ہیں التقاء تنوینی. کیا کہتے ہیں؟ التقاء تنوینی. التقاء ساکنین کی مثال والا دے کون سی آئی تھی؟ یاد ہے کوئی آپ کو؟ جلدی بولیں. اضربنا. کوئی لے لے مثال، یار بہت ساری مثالیں. اضربنا، ٹھیک ہے نا. اصل میں کیا تھا؟ اضربونا. اب جب نون سکینہ بنائیں گے تو آخر سے نون رابی کو گرا کر نون سکینہ لگائیں گے نا. ایک واو ساکن ہے اور ایک نون ساکن ہے، اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی چونکہ یہاں دو حرف ساکن ہے اور التقاء تنوینی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ایک حرف ہوگا اور ایک نون تنوین ہوگی، اس کی وجہ سے ساکن ہوگا. اس کی مثال دیکھیں جیسے رامن، اصل میں کیا تھا؟ رامیون. کاغذ پنسل ہے؟ سلیٹ نہیں ہے؟ چلو زبانی سمجھ لے، سلیٹ رہنا لے کے سمجھا دو. رامیون کیا ہے؟ اب یہاں پر ضمہ ثقیل ہے نا، اس کو گرا دیا تو کیا پڑھیں گے؟ رامین. اب یہاں ایک حرف یا ساکن ہے اور ایک حرف نہیں ہے، وہ نون تنوین تھا. اب یہ جو نون ہے نا اس تنوین کی جگہ پر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التقاء تنوینی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رامیون. دو طرح سے لکھا جائے گا، ایک ہے را الف را میم آگے یا لکھے اس پر دو پیش لگا دے، کیا بن جائے گا؟ را یون. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اب آخر میں یا لکھے، یا کے بعد نون لکھے، یا پر ضمہ لگا دے نون ساکن، پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ رامیون. دونوں طرح سے پڑھا جائے گا، رامیون نہیں پڑھا جائے گا. لیکن ایک صورت میں کیا ہوگا؟ ایک حرف یا لکھا جائے گا، اس پر دو پیش لگا دیے جائیں گے، اور دوسری صورت میں ہوگا یا پر ضمہ لگایا جائے گا، آخر میں نون لکھا جائے گا.
اب یہ جو نون ساکن آئے گا یہ التقائے ساکنین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ التقائے تنوینی کی وجہ سے. آگے بات سمجھ میں. اب یہ فائدہ سمجھ میں آ گیا قاعدہ اقامتن والے کے ساتھ. اس قاعدے سے پہلے ایک فائدہ سمجھے. فائدہ یہ التقائے ساکنین کی دو قسمیں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دو حرف التقائے ساکنین, دو حرف ساکن کٹھے آ جائیں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ حرف ایک کو ایک نون تنوین ہو, اس کو التقائے تنوینی کہتے ہیں. اب قاعدہ یہ اقامتن والا, کوئی حرف التقائے تنوینی کے بغیر گر جائے, کوئی حرف التقائے تنوینی کے بغیر گر جائے, اس کے بدلے میں آخر میں تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے بدلے میں آخر میں تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے اقامتن اصل میں تھا ایک وامن, واو کی حرکت نقل کر کے معقول کو دے دی, واو کو الف کر دیا, اب الف گر گیا. اب یہ التقاء تنوینی کی وجہ سے نہیں گرا, التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا ہے. ایک الف گر گیا, اس کے بدلے میں آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دی تو کیا بن گیا, اقامتن بن گیا. اسی طریقے سے اب آئیں ایداتن زیناتن, اصل میں کیا تھا وعدن وزن, وزن بھی آتا ہے اور وزن بھی آتا ہے, تو چونکہ قاعدہ فعل قاعدہ تو اس لیے اس کو کیا بولیں گے وزن. وعدن تو کیا کریں گے, واو کی حرکت کسرہ ہے نقل کر کے ما بعد کو دے دیں گے, اور واو کے افزا میں آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دیں گے, یہ بن جائے گا ایداتن زیناتن. بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب کوئی سوال کرے یہ آخر میں ایداتن زیناتن میں تا یہ تو کہاں سے آئی ہے, تو کیا کہیں گے, ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ کوئی حرف التقاء تنوینی کے بغیر گر جائے تو اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں, آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں. آگے بات سمجھ میں. اچھا اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, قاعدہ تو آگے سمجھ میں, آپ پہ قاعدہ آگے سمجھ میں, اس کو دورائیں پھر آگے چلتے ہیں. سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ مصدر جو فعل یا فعلتن کے وزن پر آ جائے اس کے آخر میں گول تا متحرکہ بڑھا دیتے ہیں, واو کو حذف کر دیتے ہیں. ہم آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں کہ فعل کے وزن پر ہے لیکن تم نے واو کو حذف نہیں کیا. اس کی مثال جیسے وجہاتن والکلن وجہاتن, اب یہاں فعلتن کے وزن پر ہے تو واو کو تم نے حذف نہیں کیا, تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وجہاتن کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مصدر ہے, اگر مصدر ہو تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے, وجہاتن کا معنی متوجہ ہونا, کیا معنی کریں گے, تو پھر ایسی صورت میں واو کو حذف کریں گے, پھر اس کو پڑھیں گے جہاتن, کیا پڑھیں گے جہاتن. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وجہاتن کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ اس میں جامد ہے, یہ کیا ہے پھر اس کا معنی کیا ہوگا, سم طرف. آگے بات سمجھیں. تو جس وقت یہ اس میں جامد ہوگا پھر واو کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو قاعدہ بیان کیا تھا وہ مصدر کے لیے بیان کیا تھا. جب یہ اس میں جامد بن جائے گا تو وہاں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب آگے آپ نے خود تلاش کرنا ہے. اب آگے یہ بزرگ فرماتے ہیں اما لغتن و مئتن شاذ اند, کہتا ہے لغتن مئتن یہ کیا ہے, شاذ ہیں. یہ کیا ہے, شاذ ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہیں. کل میں نے آپ سے سننا ہے, یہ حاشیے پر انہوں نے دو طریقے لکھے ہیں, لغون دونوں آپ نے یاد کر کے آنے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ تھوڑا سی آپ بھی محنت کریں گے نا, حاشیہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. قاعدہ آگے سمجھ میں. اب قاعدے میں سے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو, کوئی سوال ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ نے حرکت جو نقل کر کے ماقبل کی ہے وہاں ماقبل حرف صحیح ساکن ہے. آگے سمجھ, تو وہ حرکت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے. یہاں چونکہ اس کے ماقبل حرف کوئی نہیں ہے اس لیے ماقبل کو دے نہیں سکتے, ماں بعد کو دے دیں گے. آ جائے گا, چلیں شاباش.